سورہ کہف کی فضیلت آپ کو بیان کرنا چاہوں گا انشاءاللہ۔ حدیث پاک میں آیا ہے، جو شخص جمعہ کے دن سورہ کہف پڑھ لیتا ہے، اس کے لیے اس جمعہ سے آنے والی جمعہ کے درمیان پوری ہفتے میں ایک نور روشن رہے گا۔ اور یہ روایت سنن کبریٰ میں موجود ہے، باب ما یؤمر به فی لیلۃ القدر یا فی لیلۃ۔ ایک اور حدیث میں آیا ہے، جو شخص جمعہ کی رات سورہ کہف پڑھ لیتا ہے، اس کے لیے اس کی جگہ اور بیت العتیق کے درمیان ایک نور روشنی بخشتا رہتا ہے۔ ایک روایت میں ہے کہ جس شخص نے سورہ کہف جس طرح اتری ہے اسی طرح صحیح طریقے پر پڑھ لی تو اس کی جگہ اور مکہ کے درمیان وہ ایک ضیاء پاش نور بنتی رہتی ہے۔ اور جو شخص اس کی آخری 10 آیتیں پڑھتا رہے گا، اگر دجال اس کی زندگی میں نمودار ہو گیا تو وہ اس شخص پر مسلط نہیں ہو سکے گا۔ اور لوگوں آپ کو پتہ ہے کہ دجال کی کتنی فتنے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود دجال کے فتنوں سے پناہ مانگتے تھے۔ اگر ایک شخص سورہ کہف کی آخری 10 آیتیں روزانہ پڑھ لیتا ہے تو وہ دجال کے فتنے سے محفوظ رہے گا۔ اور دجال کے فتنے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور تمام انبیاء نے اپنی امت کو ڈرایا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کرتے تھے، اللہم انی اعوذ بک من فتنۃ المسیح الدجال، اللہ ہم تم سے پناہ مانگتے ہیں مسیح الدجال کی فتنے سے۔ ایک اور روایت میں ہے کہ جس شخص نے اس سورت کو اول 10 آیتیں، دوسری روایت میں ہے کہ آخری 10 آیتیں یاد کر لی، یعنی یا پہلی 10 آیتیں یا آخر والی 10 آیتیں یاد کر لے اور ہمیشہ پڑھتا رہا، وہ دجال کے فتنے سے محفوظ رہے گا۔ یہ تیسرا روایت جو میں نے پڑھ لیا، یہ صحیح مسلم نے نقل کیا، فضائل قرآن باب فی سورۃ الکہف، 809 نمبر روایت ہے۔ ایک حدیث میں آیا ہے، جو شخص دجال کو پالے یعنی اس کی سامنے نکل آئے، اس کو چاہیے کہ وہ سورہ کہف کی ابتدائی 10 آیتیں اس کی منہ پر پڑھ دے، اس لیے کہ یہ آیتیں پڑھنے والے کو اس کی فتنہ سے پناہ دینے والی ہے۔ اور یہ روایت امام ابو داؤد ابواب الملاحم میں نقل کیا ہے، باب خروج الدجال۔ اس لیے اپنے بچوں اور بچیوں کو کم از کم سورہ کہف زبانی یاد کرنے کی ترغیب دے۔ اگر سورہ کہف ساری یاد نہیں کر سکتے تو کم سے کم آخری 10 آیتیں اور پہلے 10 آیتیں، کیونکہ دونوں روایت پر عمل ہو جائے گا، اس کو یاد کرنا ضروری ہے۔ والسلام۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، اس لیے کہ آپ کو انشاءاللہ بہت بہترین علم بھی حاصل ہوگا، بہترین وظائف بھی حاصل ہوگا۔ جس کو کسی کی ضرورت ہے، کسی قسم وظیفہ کی، الحمدللہ ہم قرآن کی روشنی میں، احادیث مبارکہ کی روشنی میں، ایسے مستند مشائخ کی روشنی میں اس کی ایک بہترین وظائف آپ کو دے دیں گے، اس لیے کہ آپ لوگوں سے بچ جائے، دھوکہ باز فراڈی لوگوں سے بچ جائے، ساحر لوگوں سے بچ جائے، کیونکہ سحر وہ لوگ جو سحر کرتے ہیں اس کے ساتھ بیٹھنے سے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے۔ اللہ نے اس کو کافر کہا ہے، یعلمون الناس السحر وما کفر سلیمان، یعنی الفاظ ایسے چاہیے تھے کہ وما سحر سلیمان، لیکن اللہ نے کہا وما کفر سلیمان، اس لیے کہ سحر بعینی ہی بالکل کفر ہے، اس لیے لوگوں کو اس سے بچنا چاہیے۔ تو اس کے لیے ہم آپ سے گزارش کرتے ہیں کہ ہماری تسلی کے لیے کہ آیا ہماری بات مفید ہے تمہارے لیے یا نہیں مفید، اس لیے ہماری چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور کم سے کم کومنٹ میں ہم کو کسی نہ کسی جواب دے۔ والسلام۔